ایک واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں، دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا وهم الوف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیا خرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکلے، کس لیے؟ حضرت موت کے ڈر سے۔ تو فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، اس طرح وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر امام حاکم اپنی کتاب مستدرک کے اندر اور امام ضیاء المقدسی اپنی کتاب الاحادیث المختارہ جو انہوں نے صحیح حدیث سے متعلق نقل کی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بستی میں طاعون کی وبا پھیلی، تو وہاں سے 4000 کے قریب لوگ، انہوں نے کہا کہ یہاں خطرہ ہے ہماری جان کا، لہذا ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لہذا وہ موت کے ڈر سے وہاں سے نکلے اور نکل کر کے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، جہاں جانا تو وہاں نہیں پہنچ پائے تھے کہ خود ان کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے ایک نبی کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، ایک نبی کا گزر ہوتا ہے، اور جب نبی نے ان مردہ لاشوں کے ڈھیر کو دیکھا، کم سے کم ان کی تعداد جو بیان کی گئی ہے صحیح طرح سے وہ 4000 ہے، 4000 ایک جگہ مرے پڑے ہیں۔ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ زندگی دی اور وہ اسی حالت میں رہے۔ یہ ساتھیو واقعہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو واقعہ عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے بعد نبوت ملی تھی حضرت حزقیل یا حزقائیل علیہ السلام کو۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، البتہ مفسرین نے اس آیت کا مصداق جو ہے انہی کو قرار دیا ہے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام جو لوگوں کی قیادت کرتے تھے اور لوگوں کے ہاں دعوت اور تبلیغ کا انجام دیتے تھے، تو ایک بار انہوں نے کسی بادشاہ کے خلاف جہاد کے لیے اپنی قوم کو نکلنے کے لیے ابھارا، لیکن قوم نے پستی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، جہاد کا معاملہ بڑا سخت ہے، قتل ہو جانا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں بس۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو ان نبی نے دعا کیا، واللہ عالم، یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے یہاں طاعون پھیل گیا، ان کے یہاں طاعون پھیل گیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بعد مر رہے ہیں۔ اب ان میں کی ایک جماعت نے یہ سوچا کہ یہاں طاعون پھیلا ہے، لہذا ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ 4000 کی تعداد میں یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ دیلم وغیرہ کا ہے اس طرف کے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سینا وغیرہ کی طرف، واللہ عالم۔ علی کل حال اس طرف جب چلے ہیں، ابھی تھوڑی ہی دور گئے کہ انہیں کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اتنی بڑی تعداد ہے 4000 کی، ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اسی طریقے سے مر جائیں گے اور اسی میدان میں رہیں گے تو جو جنگلی جانور ہیں ان کے ہم لقمہ بن جائیں گے، اور ہر آدمی ایک دو مرے تو اس کی قبر، ہر آدمی قبر بھی نہیں کھودی جا سکتی۔ لہذا انہوں نے جلدی جلدی آپس میں کیا کام کیا کہ ایک چاروں طرف دیوار کھینچوا لی اپنے طرف، تاکہ اس کے اندر رہیں گے تو کم سے کم جنگلی جانوروں کے لقمہ تو نہیں بن جائے گا ہم۔ لہذا ایک ایک کر کے اس میں مرنے لگے اور وہیں پر پڑے رہے۔ ادھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے سوچا کہ آخر یہ نکل کر گئے کہاں ہیں لوگ، ان کے پیچھے چلے تو ایک ہفتے کے بعد ان کے پاس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ایسی بنی اور نئی بنی ہوئی ہے۔ اب اس میں جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس میں ایک آدمی طریقے سے مردہ پڑے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ان کے اوپر رحم آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر دے، انہیں توبہ کا موقع دے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیرا فضل بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانیاں کرتا ہے۔ تو ان کی دعا سے ان لوگوں کو حیات اور زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اس کی قدر رہی ہے، اس کے بعد سے وہ لوگ نہایت ہی زاہدانہ زندگی بسر کیے، حتیٰ کہ وہ لوگ کفن کے طریقے سے سفید کپڑے پہنتے رہے، بلکہ کہا کہ آج جو نصارہ میں ایک سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے، یہ انہی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سفید کپڑا یہ پہنا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی ملی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اگر آتی ہے
تو اس سے آدمی کوئی بچ کر کے جا نہیں سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے محنت کرنے اور جہاد سے انسان کو پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے. انسان کی قسمت میں جو کچھ ہے وہ اس کو آ کر کے رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.